حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے 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 حاضر ہے ہم۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ حجاج کرام عرفات میں موجود ہیں اور اب عرفات سے آگے کا ان کا گزر ہے، اور ظاہر ہے یہ مقامات اور یہ کیفیات اور حجاج کرام کو اس عالم میں دیکھ کر انسان کی جو اندرونی کیفیت ہے وہ ایک عجیب و غریب ظاہر شکل اختیار کر جاتی ہے، اور بندہ اپنی بے بسی پر وہ جو ہے وہ افسوس بھی کر رہا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ان حجاج کرام کے ساتھ نہیں ہے جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا۔ ہے تو اپنوں کے درمیان، مگر اس کا دل جو ہے وہ ملک حجاز میں ہے۔ تو اللہ رب آج سب کے دل وہیں ہیں اور بہت سے وجود وہاں ہیں۔ مسلمانوں کا ایک عظیم عالمگیر اجتماع آج حج ہے، اور حج بھی حج اکبر ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے، جمعہ بھی ہے اور خطبہ حج بھی ہوا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار خطبات، جس طرح پہلے بات ہوئی تھی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی خطبہ وہ کسی بھی فضیلت سے خالی نہیں، اور بلکہ خطبہ آپ کا ایک ایک لفظ زبان سے ادا ہوا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ کا تو ایک ایک لفظ اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن خطبہ حج جو ہے وہ چونکہ موقع اور محل ایسا ہے، اور اس موقع اور محل کو ہم بنیاد اس لیے بھی بناتے ہیں کہ اقوام عالم نے اس خطبہ حج کے جو نکات ہیں، ذرا بھی حضرت فرما رہے تھے کہ وہ آپ کی جو کتاب وہاں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں شائع ہوئی، اور آپ نے اس میں چارٹر آف ہیومینٹی، یعنی کہ وہ جو یونائٹڈ نیشنز کے جو پوائنٹس ہیں جو آپ نے خطبہ حج سے، یعنی اغیار نے بھی وہاں سے اخذ کی ہیں، اور آج دنیا بھر میں انسانیت کے علمبردار انہی نقطوں کے مرہون منت نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کے بغیر ظاہر آپ نے فرمایا ایک لفظ بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا جو ہے، سارے خطبے ایک طرف، سارے انسان ایک طرف، دنیا میں کتنا ہی عظیم انسان ہو، کتنی بڑی ریاست کا حاکم ہی کیوں نہ ہو، کتنی بڑی ریاست کا امیر ہی کیوں نہ ہو، اس کے خطبے کی اہمیت کو ضرور ظاہر ہے وہ سمجھا جائے گا، انڈرسٹینڈ کیا جائے گا، لیکن جو لیول میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے ایک لفظ کا ہے، آپ نے جو فرمایا اس ایک لفظ کی بھی کے برابری بھی کوئی نہیں کر سکتا، اس ایک لفظ کی کو بھی ظاہر ہے کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور اس ظاہر ہے انہی لفظوں کا تو سارے کا سارا یہ دھون ہے، آپ نے فرمایا تھا انہی لفظوں کا تو سارے کا سارا یہ فیض ہے جو آج فیضان عالم ہے، اور دنیا بھر میں الحمدللہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حج سے لوگوں نے انسانیت سیکھی ہے۔ جنہوں نے سیکھ لی وہ ترقی کر گئے، جنہوں نے اگنور کیا وہ ترقی پذیر ہوئے۔ تو اس لیے ترقی یافتہ اقوام میں جب آپ غور و فکر کریں گے، ہر بات سے ہم ظاہر ہے وہ نہیں کسی وہ کرتے، تائید کرتے، ہر بات کو نہیں ایکسیپٹ کرتے، کہیں کہیں ڈینائی بھی کرتے ہیں، لیکن اکثریت ظاہر ہے اکثر باتیں ان کی جو انسانیت میں اور ان کے رول اینڈ ریگولیشنز میں اور ان کی وہاں پرنسپلز میں نظر آتی ہیں، وہ ساری کی ساری نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے بنیادی نقطے ہیں جنہیں انہوں نے اخذ کیا اور امپلیمنٹ کیا، ان کے وہ اس کو گراؤنڈ میں لے کر آئے اور پریکٹیکلی انہوں نے دنیا کو سمجھایا انسانیت کیا ہوتی ہے۔ میں خیر مقدم کرتا ہوں اپنے اس خصوصی نشریات یوم العرفہ میں جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب کا اور جناب علامہ شرجیل احمد خان صاحب کا۔ شکریہ آپ حضرات تشریف لائے، اور آج کا دن یقیناً کسی بھی عظمت سے خالی نہیں ہے، بہت بڑا دن ہے۔ میں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حج کی آج جو ہے وہ بات کرنا چاہوں گا آپ سے، جو آپ نے اس میں مساوات کا جو درس دیا ہے نبی محترم نے، سارے عالم اسلام تک یہ میسج آپ نے کہا، اور آفاقی میسج ہے، ابدی میسج ہے، مساوات کی جو بات آپ نے کی اس نقطے پر میں چاہتا ہوں آپ کلام کریں۔ جی بہت شکریہ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری خطبہ کے اندر، جسے خطبہ حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، اس میں مساوات کا بہت کلیدی درس آپ نے عطا فرمایا، مگر میں اس کی طرف آنے سے قبل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شان نطق اور شان کلام، اس کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، اللہ رب العزت نے مجھے ایسے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں کہ گویا آقا علیہ السلام دریا کو کوزے میں بند فرما دیتے۔ بالکل لہٰذا آپ کے کلام کی فصاحت اور بلاغت، آپ کے کلام کی جامعیت، ہماگیریت، اس کی گہرائی اور گہرائی، وہ ایسی بے مثال ہے کہ کائنات نہ تو اس سے قبل اس کی کوئی مثال پیش کر سکتی ہے اور نہ اس کے بعد۔ تو آقا علیہ السلام نے یوں تو ساری زندگی جو بھی کلام فرمائے، جو بھی خطبات ارشاد فرمائے، وہ سارے بے مثال ہیں، پر مغز ہیں اور انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بہت کلیدی اہمیت کے حامل ہیں۔ مگر خطبہ حجت الوداع، اس کو امت میں بھی بہت زیادہ پذیرائی ہوئی اور دیگر اقوام نے بھی اس سے بہت کچھ سیکھا، جیسا کہ آپ نے ابھی تذکرہ فرمایا۔ جی، اور اس کا جو پہلا درس ہے وہ مساوات کا ہے، اور آقا علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں، صحیح۔ کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں۔ واہ، گویا آقا علیہ السلام نے یہاں رنگ کے مسئلے کے اندر مساوات کو بیان فرما دیا کہ کسی کی برتری اور فضیلت کا دار و مدار اس کے رنگ پر نہیں ہے۔ پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے نسل کو بھی اس کے اندر شامل فرمایا۔ واہ، فرمایا کسی اجمی کو عربی پر اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اور یہ بات آقا علیہ السلام اس سرزمین پر کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں جو عرب اپنے آپ کو اتنا برتر سمجھتے تھے کہ اسی وجہ سے وہ دوسروں کو عجم کہتے تھے، صحیح، اور انہیں اپنے نسل کے اوپر ناز تھا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء کرام کی تشریف آوری اس سلسلہ نسب کے اندر ہوتی رہی، اس اعتبار سے ان کی فضیلت اپنی جگہ۔ مگر آقا علیہ السلام نے وہاں معیار عطا فرما دیا کہ تم جنس کی بنیاد پر فضیلت نہیں رکھتے، رنگ کی بنیاد پر فضیلت نہیں رکھتے، ہاں فضیلت کی اگر کوئی بنیاد موجود ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ گویا اسے جنرلائز کریں آج کی عام لینگویج کے اندر تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہارا کردار ہے۔ کردار سے پتہ چلتا ہے کہ کون اعلیٰ ہے اور کون ادنا ہے، کون بہتر ہے اور کون کمتر ہے۔ تو اس کا فیصلہ کردار پر ہوگا، نہ کہ رنگ اور نسل پر ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے مساوات کا ایک ایسا چارٹر عطا فرمایا کہ آج انسانیت جو ایکویلٹی کی بات ہوتی ہے اور ہیومینٹی کی اور ہیومن رائٹس کے اندر ایکویلٹی کی بات ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ تصورات دنیا کے بہت دھندلے ہیں۔ اس سے بہت واضح اور شفاف تصور آقا علیہ السلام نے اپنی سیرت مبارکہ میں عطا فرمائے، اور ان کو مسلمانوں نے پریکٹس کیا، اور جب تک پریکٹس کیا اور کر کے دکھایا تو بام عروج پر تھے، اور جب انہوں نے اس کو ترک کر دیا اور کسی اور نے اپنا لیا تو ابدی اور افاقی اصول ہیں، جو انہیں اپنائے گا وہ ترقی کرے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے مساوات کا ایسا ابدی اور افاقی اصول ہیں، جو اپنائے گا وہ ترقی کرے گا۔ بڑا اچھا جملہ آپ نے ارشاد۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت ماشاءاللہ کلام فرمایا۔ علامہ شرجیل احمد خان صاحب، احترام انسانیت یعنی ریسپیکٹ فار ہیومینٹی، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا خوبصورت انداز سے ڈیلیور کیا خطبہ حج میں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت حضور کے لیے تو کوئی اپنا پرایا نہیں تھا، وہاں تو پرایا بھی آتا تھا تو اپنا بن جاتا تھا۔ آپ نے تو انسان 40 برس، جس طرح میں نے بریک سے قبل کہا تھا، مفتی صاحب نے ایک موقع پہ کہا تھا عامر صاحب نے کہ 40 برس حضور نے یہ تو نہیں بتایا نا مسلمان کیا ہوتا ہے، 40 برس تو صرف پریکٹیکلی یہ بتایا انسان کیا ہوتا ہے، انسان کو کیسا ہونا چاہیے، بولے تو سچ بولے، تولے تو پورا تولے، یعنی کہ پھر یہ تو آپ نے پہلے کر کے دکھا دیا، پھر اس کے بعد ساری انسانیت مل کر بھی آپ کے ایک وصف کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انسانوں میں آپ نے خرابیاں بھی دیکھی اور آپ جانتے بھی ہیں کہ تا ابد یہ خرابیاں کہیں نہ کہیں رہیں گی، اس کے باوجود احترام انسانیت بتایا۔ کوئی کیسا بھی ہے، کرب میں ہے، تکلیف میں ہے، تم نے اس کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ احترام انسانیت کا جو نقطہ ہے خطبہ حج کا، رسالت مآب کا، اس کے پیچھے کیا حکمتیں اور اس حوالے سے کچھ ارشاد ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ سلمان بھائی، اور میرے لیے اور ہم سب کے لیے سعادت ہے الحمدللہ آج کے اس عظیم دن ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور اسی دن کی عظمت اور بالخصوص خطبہ حجۃ الوداع کے تناظر میں گفتگو کر رہے ہیں۔
احترام انسانیت کی آپ نے بات کی، یہاں پر میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ہیومینٹی کو جب ڈیفائن کیا جاتا ہے تو ایک بڑا بنیادی سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ ہاؤ ڈو وی ڈیفائن اٹ. ہم اس کو متعین کیسے کرتے ہیں، ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ آیا اپنی عقل سے کرتے ہیں، چاہے وہ انڈیویجول ہو یا کلیکٹیو ہو؟ بالکل صحیح، ایک سے زائد افراد مل گئے تو کلیکٹیو ریزننگ ہو گئی، بالکل صحیح. یا کچھ اور پیمانہ ہے؟ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے کردار کو پریزنٹ کر رہے ہیں اور جب اپنے گفتار، احوال اور کردار میں ربط دنیا کو دکھا رہے ہیں، تو یہ سارا کا سارا جو اس میں پیمانہ ہے وہ اللہ رب العزت کی جانب سے آنے والی وحی یعنی کہ ریویلیشن ہے. بالکل. یہاں میں ایک بڑا کیٹیگوریکل اور بڑا ریڈیکل ڈفرینس یہاں پر ایمفیسائز کرنا چاہوں گا کہ جب اب ہیومن رائٹس کی دنیا کے تناظر میں بات کرتے ہیں تو یقیناً یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ اوریجن تو ہم ہی ہیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا خود اوریجنیٹ. بنیاد ظاہر ہے سب کچھ لیکن ایک خراب بڑا تھا. جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جب دنیا کے تناظر میں اور چارٹر آف ہیومن رائٹس کے تناظر میں بات ہوگی تو اس میں بنیاد عقل انسانی ہوگی، وہ کلیکٹیو ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کو ہم بیان کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی عطا ہوئی اور پھر آپ نے جو اس کو پریزنٹ کیا، یعنی ریویلیشن ہماری بنیاد ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ مسلمان جب آگے بڑھتا ہے تو وہ انسانیت کو ڈیفائن رسول اللہ کے عمل سے کرتا ہے. صحیح. وہ اپنی عقل سے اس کو ڈیفائن نہیں کرتا. ہاں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل انسانیت ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، کیونکہ ہیومن ریزننگ کی اپنی لمیٹیشنز ہیں اور یہ فلسفے میں بات متفقہ سامنے آ چکی ہے کہ ہیومن ریزننگ کی اپنی لمیٹیشنز ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے جو ایبسولوٹ نالج اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک پہنچی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، وہ حتمی معیار علم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب میں آگے بڑھوں گا تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو معیار، پیمانہ بناؤں گا آپ کے عمل کو، چاہے میری عقل میں وہ انسانی نظر بھی نہ آئے تب بھی وہ ہوگا انسانی عمل. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم بنی آدم، سب کے سب آدم کی اولاد اور آدم من تراب، وہ کن سے؟ مٹی سے. تو بنیادی پر بیان فرما دیا. اب یہاں پر آپ یہ دیکھ لیں کہ جب ہم دنیا میں بات کرتے ہیں تو بڑا ایک پرابلم ایک آتی ہے کہ چارٹر کے نتیجے میں جو بات آتی ہے وہ پلورلزم کی بھی بات آتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ حق صرف ایک مذہب میں نہیں، سب حق پر ہیں. ہم کہتے ہیں اسلام الحق ہے، یہ بڑا بنیادی پیمانہ. یعنی ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تمام مذاہب موجود ہیں اور ان کے ساتھ آپ ٹھیک ہے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کے آگے موو کیا جائے گا اور ایک کلمے پر سب کو دعوت دی جائے گی، لیکن کیا ہے سب حق نہیں ہو سکتے. اسلام حق ہے، یہ ریلیونسی ہو سکتی ہے پرنسپلز میں. یہ کام آپ کب سمجھیں گے؟ جب آپ یہ بنیاد کو مان لیں گے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے سب ڈیفائن ہو رہا ہے اور حق ایک ہے، اسلام ہے، اور اس کو حق مان کر ہم سب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر آگے چلیں گے. تو انسانیت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے، اپنے گفتار سے، اپنے کردار سے اور ان سب کے اندر موجود انٹیگریشن سے دنیا پر واضح کر دی. اور اس پر میں اقبال کا شعر بھی عرض کرنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کی خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، زندگی کی شب تاریک سحر نہ کر سکا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں کہ ساری تاریکیاں دور ہو جائیں گی اور سحر ہی سحر، اجالا ہی اجالا ہو. واہ، بہت خوب. اور باران رحمت کا بھی نزول ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب، اللہ صاحب ماشاءاللہ، اور رحمت کی چھما چھم برستی ہوئی جو ایک برکھا ہے. میں پر امید ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ جس طرح بارش کے قطرات زمین پر گریں گے وہ اس طرح اپنے بندوں کو بخششیں عطا فرمائے گا، مغفرت عطا فرمائے گا. اور آج ظاہر بندگان خدا طلبگار ہی اس بات کے ہیں کہ پروردگار عالم ہم جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، آلودہ ہیں، نافرمان ہیں، مگر جب یہ موقع آتا ہے یہ اجتماعیت اور عالمگیریت کا، خیر عرفات کا معاملہ وہ اجتماع تو وہیں کے مقام کے ساتھ خاص ہے، لیکن جو جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ وہیں سے تلبیہ پڑھ کے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مفتی حسن نوید نیازی صاحب قبلہ، قرآن اور اتباع سنت، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے اس کو بڑا انڈورس فرمایا اپنے خطبہ حج میں، اور فرمایا کہ ظاہر اللہ کی کتاب اور میری سنت، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. اور ایک ہمیں حضور کے اقوال، دیگر اقوال میں بھی ملتا ہے کہ میری کتاب اور میری اہل بیت. بہرحال ابھی قرآن اور سنت کی بات ہو رہی ہے، قرآن اور اتباع سنت کے حوالے سے
آپ ارشاد فرمائیں یہ نقطہ خطبہ حج کا۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ قرآن اور اتباع سنت کی تلقین فرمائی ہے، آپ نے ساری زندگی اسی کی تلقین فرمائی ہے اور وقت آخر بھی اسی کی تلقین فرمائی ہے، اور اس خطبے میں بھی اس کی تلقین فرمائی ہے، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں۔ اور یہاں سے اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں خود یہ بات فرمائی گئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ، تو اس کے جو تفسیر میں اقوال ہیں ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ حبل اللہ سے مراد قرآن ہے۔ حبل اللہ کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، یعنی قرآن کو تھام لو، کہ بندہ جب قرآن کو تھام لے گا تو اس دنیا میں بھی نجات پا جائے گا، اس دنیا میں بھی نجات پا جائے گا۔ جب بندہ قرآن کو تھام لے گا تو اس دنیا میں بھی فلاح پا جائے گا، اس دنیا میں بھی فلاح پا جائے گا۔ اقبال کی بات آئی، اقبال نے کہا نا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کو ترک کرنا، بالائے طاق رکھ دینا، ویسے تو بالائے طاق رکھنا محاورہ ہے لیکن یہاں تو حقیقتاً بھی ایسا ہو رہا ہے۔ صحیح بات ہے، لوگوں نے حقیقت میں بالائے طاق رکھا ہوا ہے، یعنی اوپر ہی رکھے رہتے ہیں اور مخصوص موقعوں پر نکالتے ہیں، کب کہ جب بیٹی کی شادی کرنی ہے تو اس کے سر پر جو ہے وہ رکھنے کے لیے کہ جناب قرآن کے سائے میں ہم بیٹی کو رخصت کریں، ودا کریں۔ ہم اس کو کنڈیم نہیں کرتے، اگر وہ بیٹی کو اس کے سائے میں کرتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا، لیکن میرا خیال ہے اس سے میسیج یہ ملتا ہے کہ اس کے سائے میں زندگی گزارنی۔ ہاں، اصل بات یہ ہے، ہم اس پر لانا چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ظاہر کے ساتھ اس کے باطن کو بھی سمجھیں، رسم کے ساتھ اس کی روح کو بھی سمجھیں، کہ جن بزرگوں نے بھی یہ رسم شروع کی تھی تو ان کا مقصود یہ بتانا تھا کہ بھئی قرآن کے سائے میں، یعنی ساری زندگی آگے قرآن کے سائے میں گزارے، لیکن ہم نے وہ رسم پکڑ لی اور اس کی روح کو چھوڑ دیا۔ تو لہذا اس کی روح کو سمجھیں کہ ہم نے اپنی ساری زندگی خود بھی قرآن کے سائے میں گزارنی ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی تعلیم دینی ہے۔ قرآن، اور چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر وہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اسی لیے سرکار کو قرآن ناطق بھی کہا جاتا ہے کہ بولتا قرآن، کہ آپ نے وہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا، پریکٹیکلی آپ نے وہ چیزیں کر کے دکھائی ہیں۔ تو جو آپ کی سنت ہے اس کی اتباع ہم سب پہ لازم ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں سب سے اچھا نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ یعنی رول ماڈل کون ہے؟ رول ماڈل حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم سب کی عزت کرتے ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، ہم سب کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن رول ماڈل ہمارے لیے سب سے پہلے وہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور جان عالم علیہ السلام کے بعد حضور سے نور لے کر جو روشن ہوئے ہیں ان کو بھی ہم ایک مخصوص ڈائمنشن میں رول ماڈل مانتے ہیں، لیکن اپنے تمام جہات سے، ہر جہت سے جو رول ماڈل ہو وہ مخلوق میں صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اسی لیے اس کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا کہ تمام خوبیوں کا اعتدال کے ساتھ بدرجہ کمال جمع ہونا، یہ سرکار عیسیٰ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ دوبارہ جملے پہ غور کیجئے گا، تمام خوبیوں کا اعتدال کے ساتھ بدرجہ کمال جمع ہونا، یہ مخلوق میں حضور جان عالم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ اسی وجہ سے سرکار علیہ السلام ہی کو رول ماڈل قرار دیا گیا اور خود قرآن میں قرار دیا گیا ہے۔ یہ اللہ نے رول ماڈل بنا کے بھیجا کہ اتباع جو ہے وہ میرے محبوب کی کرنی ہے، اور ہمارے صوفیہ صافیہ نے بھی یہی تعلیم دی۔ سرکار وصیت میں آپ کا فرمان بھی ساتھ لنک کر دیتا ہوں تاکہ ان قلوب کو بھی تسکین ہو جائے جو اللہ والوں کی بات مانتے ہیں اور اللہ والوں کو بھی مانتے ہیں، کہ اللہ والوں نے بھی کہا، غوث پاک نے فرمایا تھا نا، طِرْ إِلَى اللَّهِ بِجَنَاحَيِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اللہ کی طرف پرواز کرو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، ان دو پروں کے ساتھ، کہ پر یہ دونوں ہیں، یعنی نہ کتاب اللہ کو چھوڑنا ہے نہ سنت رسول اللہ کو چھوڑنا ہے۔ یہی تمہیں اس دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، یہی اس دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیاب کریں گے۔ میں ڈاکٹر صاحب قبلہ، خواتین کی عظمت، یعنی کہ ہم نے رسپیکٹ فار ہیومینٹی کی بات کی ہے، تو رسپیکٹ فار ویمن آپ نے فرمایا اپنے خطبے میں، اور ان کی عظمت بھی بیان فرمائی، اور ان کی عزت بھی، اور ان کا تحفظ بھی، ان کی پروڈکشن بھی، ہر لحاظ سے رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا۔ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ یہاں تو آپ نے فرمایا نا بدرجہ اعتدال اور بدرجہ کمال، یہ دو باتیں آپ نے فرمائی، تو کہیں کہیں جو ہے وہ عظمت اور عزت کے زیر اثر جو ہے وہ ویمنز کے جو رائٹس آف ویمنز ہیں وہ کچھ زیادہ ہی وہ اختیار کروا دیے گئے، وہ مردوں سے بھی زیادہ ان کو اہمیت دے دی گئی۔ کہیں کچھ ریاست جی، اور کچھ ریاستوں میں جو ہے
وہ خواتین کے ساتھ جیسے انتہائی معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں بھی کہیں نہ کہیں یہ جہالت باقی ہے، خواتین کے ساتھ وہی سب و شتم ڈھایا جاتا ہے. تو یہ دو رویے ہیں ہمارے پاس ہیں، لیکن درمیان میں اللہ کا شکر ہے کہ اکثر تعداد دنیا کی وہ ظاہر اعتدال اور بیلنس کر کے چل رہی ہے، جو ظاہر کر سکتا ہے. کیا فرمائیں گے رسپیکٹ فار ویمنز، یہ نقطہ ہے خطبہ حج کا؟ یہ جو اقوام متحدہ ہے آج کی، یا ماضی کی لیگ آف نیشن جس کو مجلس اقوام کہتے ہیں اب، صحیح. یہ مراکز کہلاتے ہیں جدید علوم معاشرت کے. صحیح. اور عہد وسطیٰ میں سینٹ تھامس ایکوناس اور مارسیلی آف پیڈوا دو بڑے نام ہیں، اور اس سے پہلے چلے جائیں تو افلاطون اور ارسطو کہلاتے ہیں. ان کی مثالی ریاستیں اور شہری ریاست جس کو سٹی اسٹیٹ کہتے ہیں، یہ ہے نا آپ کی بنیادیں ہیں آج کی جدید علوم کے، یعنی کہنا چاہیے کہ مراکز ہیں یہ. بالکل. عہد و روما کے بھی کچھ ہیں. قطع نظر ان سب چیزوں کے، ان سب کو اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ اور حقائق کا تجزیہ کیجئے. یہ سوچ کر نہیں کہ میں مسلمان ہوں لہٰذا میں خاص نظریے سے اپنی بات کو منوانے کے لیے آگے بڑھوں گا. غیر مسلم، جس میں آج کے دور کا ایک بہت بڑا جو تحریکی نام ہے نیلسن مینڈیلا. بالکل ٹھیک ہے. نیلسن مینڈیلا کہتا ہے کہ میں نے تاریخ اسلام سے دو بنیادی سبق سیکھے ہیں. ایک، نفرتوں کی دیوار کو یہ تاریخ گراتی ہے، اور دوسرا، عورت کی عزت یا احترام کیسے کیا جائے میں نے اس سے سیکھا ہے. صحیح. یہ غیر مسلم دنیا کی آج کے دور کی فرد کی بات کر رہا ہوں میں. صحیح. تاجدار مدینہ علیہ السلام نے کس معاشرے میں عورت کی بات کی ہے، اور میگنا کارٹا کی جو سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جی میگنا کارٹا نے انسانی حقوق کی اور مساوات کی اور معاشرت کی بات کی ہے، وہ کب آیا؟ یہ دنیا جانتی ہے، جو جدید علوم کو جانتے ہیں انہیں یہ پتہ بھی ہوگا کہ میں جو بات کر رہا ہوں میگنا کارٹا کی. اور یورپ کے اندر عورت کب کس طریقے سے لائی گئی اور بحیثیت عورت کے اس کو مقام کیا ملا، وہ سب دنیا جانتی ہے. لیکن حضور نے بے لباس عورت کو لباس عطا فرمایا. واہ. کعبے کے وہ خلاف جو نوچ لیا کرتے تھے نخوت کی بنیاد پر، حضور نے اس کعبے کو غلاف پہنا دیا. واہ. اور قرآن نے عورت کو کہا اور حدیث نے عورت کو کہا. حضور فرماتے ہیں لوگوں تم ان کے حق کے لیے ڈرتے رہو، ان کا حق تم پر ہے، ہر کمزور کا حق تم پر ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. واہ. ہے کوئی دنیا کی کوئی ایسی کتاب کہ جس میں ایسی تشبیہ بلیغ صرف تشبیہ کے لیے استعمال نہیں کی ہو، بلکہ حقیقت میں حضور نے یہ ثابت کیا کہ ازواج مطہرات ہو تو حضور انصاف فرماتے ہیں، سبحان اللہ. معاشرے کی عورت ہو تو حضور انصاف فرماتے ہیں. کوئی فاتح کی حیثیت سے مسلمان قومیں داخل ہوتی ہے اور کوئی خاتون آتی ہے تو حضور اپنی کملی اسے اڑا دیتے ہیں. اللہ. ہے کوئی معاشرے کا ایسا فرد کہ جو گزر رہا ہو، آ رہا ہو، جا رہا ہو اور فاطمہ کو خود سلام کر رہا ہو، اللہ. ماتھے کو چوم کے کہہ رہا ہو کہ یہ صرف میری بیٹی نہیں ہے، یہ تو عظمت رفتہ کی علامت ہے. سبحان اللہ. اور اس میں میں محبت دیکھتا ہوں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی. ٹھیک ہے. ہے کوئی معاشرے کے اندر ایسے کہ جب جاریہ یا کنیز یا جس کو آپ لے کر آ رہے ہوتے ہیں ملکیت میں، ٹھیک. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو آزاد پیدا کیا، اس کو آزاد کرو. آزاد کرو. واہ. ہے کوئی معاشرے کے اندر ایسا کہ جب حضور مردوں سے نہیں عورتوں سے بھی مشورہ کیا کرتے تھے. حضور کے بارگاہ میں یہ بات پہنچی نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کے ساتھ ہی ہوا کرتے ہیں، ہم آپ سے کب گفتگو کریں؟ حضور نے وقت متعین کر دیا. حضور ان کی گفتگو سنا کرتے تھے. مردوں کی شکایات، مردوں پر جو شکایات ہوا کرتی تھی خاندانی معاملات کے اندر، نجی معاملات میں، خواہ وہ ڈومیسٹک وائلنس ہو یا ایکول رائٹس ہو یا گفتگو کے اندر طرز عمل ہو مرد کا، اور جو عورت کو ملکیت سمجھ کر اس کو ٹھوکر میں رکھتے تھے، حضور نے صاف صاف طریقے سے بتلا دیا کہ لوگوں ان کا حق تم پر ہے اور تم ڈرتے رہو، یہ تمہاری نسلوں کی اور نسب کی محافظہ ہیں. محافظہ ہیں. اب یہ جو، اور پھر عورت کی گواہی، میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں جی جی. کہ نسب کے معاملے میں مرد کو ایک طرف ہٹا کر
عورت کو جو نسب کے معاملے میں عزت دی ہے اور جو اس کی گواہی کو قبول کیا ہے, چاند کے معاملے کے اندر عورت کی گواہی کو جو قبول کیا ہے, اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کی عبادات کے اندر عورت کو جس طریقے سے بہت ساری چھوٹ دی گئی, اور بہت سارے معاملات کے اندر آپ دیکھیں حج کے اندر بھی عورت کو جس طریقے سے فوقیت دی گئی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ عبادات کے اندر, معاملات کے اندر, اور جو معاملات زندگی میں خواہ وہ غزوہ ہو یا سریہ ہو, جو عورت کی خدمات حضور نے اس کو تسلیم کیا ہے, سرٹیفائڈ کیا, سند دی ہے. اور پھر آخرت کے اندر آپ ایک بات دیکھیے, بعض نادان لوگ تو گفتگو کے اندر بے احتیاطی کرتے ہیں, میں مسلمانوں کی بات بھی کرتا ہوں اور غیر مسلموں کی بھی. غیر مسلم تو خیر چلیے وہ تو اغیار ہیں, ان سے کیا شکوہ. ہمارے یہاں ہم لفظ حور کا مذاق اڑاتے ہیں. ارے قرآن کریم میں اللہ کے وعدے کو اور اللہ نے جن انعامات کو آپ کے لیے رکھا اس کا مذاق نہ اڑائیے. اس بات کو سمجھیں کہ اللہ نے آپ کے مطابقت, مشاورت اور معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے اور عورت اور مرد کو ایک مساویانہ رویے کے ساتھ یہ کہا کہ یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی تمہاری ساتھی ہیں یہ. بالکل. تو ان چیزوں سے ہم ڈرتے رہیں, اور صرف دکھاوے کے لیے اور تقریروں کے لیے اور اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کے لیے آواز اور لہجے کو استعمال نہ کریں, بلکہ جب عورت گھر میں روٹی پکائے نا اور افطار رکھے, آج بھی بہت ساروں کا روزہ ہوگا, گھر میں افطار ہوگا, تو اپنے گھر میں جب جاؤ تو باہر کا غصہ لے کر نہ جاؤ. سلمان بھائی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب غصہ لے کر جاتے ہیں رمضان کا یا روزوں کا یا کہیں سے آپ یا میں یا یہ ذہنی دباؤ کے اندر ہم پہنچتے ہیں, تو ہم اللہ پر نعوذ باللہ من ذالک احسان نہیں کر رہے. وہ عورت تمہاری کوئی غلام نہیں ہے جو تمہارے لیے تمہارے بچے بھی پیدا کرے, روٹی بھی, کھانا بھی, باہر جا کے کام بھی کرے, نوکریاں بھی کرے, پھر الزامات بھی سہے تمہارے, اس کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو. سب سے بڑا مرد وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے کو, اپنے آپ کو کنٹرول کر کے عورت کے ساتھ حکمت سے چلے. اور اگر وہ برتن دھو رہی ہے تو دھو لو, میرے آقا نے بھی تو کیا ہے گھر کا کام, کیا نہیں کیا حضور نے گھر کے اندر بیٹھ کر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں, سب کچھ ہے, امہات المومنین نے سب کچھ بیان کیا. تو مردانگی یہ نہیں ہے کہ آستین چڑھا کے جناب آپ بہت بڑے سورما ہیں. سب سے بڑی تو بہادری اور سرداری یہ ہے کہ انکساری سے سر جھکا کر عورت کا ساتھ دے کر اس کو یہ بتلاؤ کہ تم اتنے ہی معتبر ہو اللہ رسول کے نزدیک جتنا کہ اللہ نے مجھے دیا, بلکہ عمل میں تم مجھ سے آگے ہو, کیونکہ میرے نسب کی اور میری نسبت کی تم محافظہ ہو. کیا بات ہے. میں ناظرین کرام یہیں پر ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات. خصوصی نشریات یوم العرفہ. رحمان کے مہمان, رحمان کے مہمان, رحمان کے مہمان, رحمان کے مہمان, کیا خوب تیری شان. ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.